الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين صدق الله العظيم وصدق مولانا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ قابل صد احترام علماء کرام، بزرگان دین، برادران اسلام اور سننے والی عفت مآب ماؤں اور بہنوں، آج کے ختم القرآن کی اس مختصر نشست میں جو ہم اس مدرسہ کمتھین میں جمع ہوئے ہیں، اللہ رب العزت آپ تمام حضرات کی حاضری کو قبول اور منظور فرمائے، رفع درجات کا باعث بنائے اور سیئات کو حسنات کے ساتھ تبدیلی کا باعث بنائے۔ جیسا کہ آج کی یہ محفل ختم القرآن کے نام کے ساتھ معنون ہے، اور یقیناً ہم استاد محترم حضرت مولانا قاری محمد طیب قاسمی دامت برکاتہ العالیہ کے بیان سے استفادے کی نیت سے حاضر ہوئے ہیں۔ آج کے پروگرام کی ابتدا سے پہلے مختصراً ایک بات اس مہینے کی مناسبت سے آپ حضرات کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بعد دنیا وہی بہرا روی اور بد اخلاقی کا شکار تھی، ظلمتوں اور اندھیروں میں ڈوبی ہوئی تھی، توہم پرستی اور عقیدے کی پستگیوں میں مبتلا تھی۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بحیثیت نبی مبعوث کیا گیا تو اس وقت لوگوں کو اندھیروں سے نکلنے کے لیے ایک شمع، ایک روشنی اور ایک کرن نظر آئی کہ جو کہ ان کو گھٹاٹوپ اندھیروں سے نکال کر ایک ہدایت کی روشنی کی طرف لے آئی۔ اور وہ روشنی کیا تھی کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے رکھی، لوگوں کے سامنے پیش کی، کہ لوگ جب اس کو مانتے گئے ان کی زندگیوں میں تبدیلیاں آتی چلی گئیں۔ اور ایک واقعے پہ ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ ہجرت فرمانے سے پہلے قرآن مجید، جس کی ختم القرآن کی مناسبت سے آج ہم یہاں پہ جمع ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت فرمانے سے پہلے قرآن مدینے والوں کو پہنچ چکا تھا کہ جو جو آیات اس وقت نازل ہو چکی تھیں اور جو جو لوگ مسلمان ہو چکے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مواقع پر ان لوگوں کو جمع کر کے اور ان کو دین کی بات سمجھائی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینے میں داخل ہونے سے پہلے مدینے والوں کی حیت، مدینے والوں کی اخلاقیات، مدینے والوں کے عقائد، ان کا رہن سہن اسلامی تعلیمات کے مطابق ڈھل چکا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ہموار گراؤنڈ ملا جہاں پر اسلامک اسٹیٹ مدینہ کی بنیاد رکھی گئی، اور یہ تبدیلی صرف اور صرف قرآنی تعلیمات کی وجہ سے وہاں پر آئی۔ آج بائی برتھ ہم مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے،
اسلامی تعلیمات میں بڑھے، لیکن بائی برتھ ہمیں یہ قرآن کی نعمت سے مالا مال ہیں، لیکن ہم پھر بھی جب دیکھتے ہیں اپنی زندگیوں کو، اور ہر ایک شخص اپنا موازنہ کر سکتا ہے کہ ہم پھر وہی اخلاقی پستیوں کی طرف جا رہے ہیں، ہم پھر وہی بد اعتقادی اور توہم پرستی کا شکار ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ قرآن جو کہ کتاب ہدایت ہے، کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، کہ نبی نے لوگوں کو ظلمتوں سے نور کی طرف لایا تو صرف قرآن کی بدولت۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، ایک دوسری آیت کریمہ میں آتا ہے کہ جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو ایمان والوں کے ایمان میں تازگی پیدا ہوتی ہے۔ تو قرآن جو آج کی محفل جس نام سے معنون ہے، آج کی محفل سے ہم یہ تہیہ کر کے اٹھیں کہ ہم اپنی زندگیوں کو دیکھیں کہ آیا ہم دوبارہ وہی 1400 برس پہلے جو قرآن سے پہلے والا دور تھا، کیا آیا ہمارے اندر اس دور کی جھلک تو آنا شروع نہیں ہو گئی؟ کیا آیا ہم دوبارہ اسی دور کی طرف لوٹ کر تو نہیں جا رہے؟ باوجود اس کے کہ قرآن ہمارے پاس موجود، قرآن ہماری زندگیوں میں موجود، قرآن ہمارے گھروں میں موجود، اٹھتے بیٹھتے میں اور آپ قرآن کا تذکرہ کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم اخلاقی پستیوں کا شکار ہو رہے ہیں، توہم پرستیوں کا شکار ہو رہے ہیں، بد اعتقادیوں کا شکار ہو رہے ہیں۔ اس لیے کوئی بھی عمل بغیر اپنی جماعت کو دیکھے، بغیر اپنی فیملی کو دیکھے، بغیر اپنے دوستوں کو دیکھے، بغیر اپنے علاقے کو دیکھے بغیر جب بھی میں اور آپ کوئی دین کا کام کریں، مجھے اور آپ کو چاہیے کہ پہلے قرآن سے بنیادی رہنمائی اس معاملے میں طلب کریں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ میں، یہ ورڈ ذہن میں رکھیے گا کہ سنت مبارکہ میں اس عمل کو تلاش کریں۔ اگر جو عمل ہم دین کے نام پہ کر رہے ہیں، اگر ہمیں نظیر مل جاتی ہے، بنیادی ہدایت قرآن سے ملتی ہے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ملتی ہے، جسے میں اور آپ سنت مبارکہ کا نام دیتے ہیں، اگر ان میں سے مل گئی تو میرا اور آپ کا اس دینی عمل میں شریک ہونا، اس دینی معاملے میں شرکت کرنا باعث اجر و ثواب ہوگا۔ لیکن اگر قرآن بنیادی رہنمائی اور ہدایت ہمیں اس معاملے میں عطا نہیں کر رہا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ میں اس کا ثبوت نہیں مل رہا، اور صحابہ کی زندگیوں میں کہیں اس پہ عمل نہیں کیا گیا، چاہے وہ بظاہراً کتنا ہی اس کو بڑا چڑھا کر دین کا کام لوگوں کے سامنے رکھ کر پیش کیا جائے، مجھے اور آپ کو اس سے گریز کرنا چاہیے، اس لیے کہ میری اور آپ کی ہدایت کے لیے اللہ نے قرآن نازل فرمایا، میری اور آپ کی ہدایت کے لیے قرآن کی وضاحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کر بتلا دی، اور مجھے اور آپ سے وہی دین رضیت بالاسلام دینا، کہ جو اللہ رب العزت قیامت کے دن اس دین اسلام کو ہم سے لے کر راضی ہوں گے، تو وہ وہی دین اسلام چاہیے جو آج سے 1400 برس پہلے جس پہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود عمل کیا اور اپنے صحابہ کو اس پر عمل کرنے کی تلقین کی، اور اسی دین کو اوروں تک پہنچانے کی تلقین کی۔ تو آج کی اس بابرکت محفل کا باقاعدہ میں آغاز کرنے کے لیے تلاوت کلام اللہ کے لیے دعوت دوں گا اسی کمتھین مدرسہ کے طالب علم محمد دانش کو کہ وہ آئیں اور تلاوت کلام اللہ کے ساتھ اس بابرکت محفل کا آغاز فرمائیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها
قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها صدق الله العظيم. جزاک اللہ. یہ تھے حافظ محمد دانش جو کہ اسی مدرسہ کمتھین کے طالب علم ہیں، اور یقیناً اس کی تلاوت سن کر آپ کی روح کو بھی تازگی نصیب ہوئی ہوگی. اور قرآن انسان ایسے ہی پڑھے جیسے بعض علماء نے لکھا ہے کہ جب آپ قرآن پڑھنے بیٹھتے ہیں تو یہ سوچ کر بیٹھیں کہ مجھے میرے اللہ نے کہا کہ مجھے اپنا قرآن سناؤ. اتل ما اوحی الیک من الکتاب، پڑھو جو وہی تمہاری طرف کتاب میں نازل کی گئی. اتل ما اوحی الیک من الکتاب کے تصور کو جب میں اور آپ اپنے ذہن میں لے کر بیٹھیں گے کہ میں قرآن اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ میرے اللہ نے مجھے حکم فرمایا کہ تم قرآن پڑھو، میں تمہارا قرآن سننا چاہتا ہوں، تو یقیناً پھر ہم ورتل القرآن ترتیلا کہ جو اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے ایک دوسرے مقام پہ فرمایا کہ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر اور اپنی آواز کو خوبصورت کر کے پڑھیں گے تاکہ میرا اللہ کلام سن کر خوش ہو جائے اور میرے اوپر رحم فرما دے. میں اسی کمتھین مدرسے کے ایک دوسرے طالب علم حافظ ذوالقرنین کو دعوت دینا چاہوں گا، ذوالقرنین شاہ، کہ وہ آئیں اور آپ کے سامنے دوبارہ تلاوت کلام اللہ پیش فرمائیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون. ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون. وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. سواء عليهم أستغفر
استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين صدق الله العظيم. جزاک اللہ. حافظ ذوالقرنین شاہ صاحب اپنے مخصوص انداز میں آپ کے سامنے تلاوت کلام اللہ کر رہے تھے. جس کو بھی کسی کہنے والے کی بات پسند آ جائے تو اسے ماشاء اللہ یا سبحان اللہ کہہ کر داد دے دینی چاہیے. ماشاء اللہ تو اس لیے کہنا چاہیے کہ العین حق، نظر لگنا یہ حق ہے، اور نظر عموماً اچھے دل سے ہی لگتی ہے. جب تک میں اور آپ ماشاء اللہ نہ کہیں تو یقیناً اس چیز کو نظر لگ جاتی ہے کبھی کبھی. اور اسی وجہ سے جب میں اور آپ ماشاء اللہ کہتے ہیں تو اللہ رب العزت کی مدد اس پڑھنے والے اور بولنے والے کے شامل حال ہو جاتی ہے اور وہ نظر سے محفوظ ہو جاتا ہے. تو یقیناً جو پڑھنے والا ہے، جو بچہ ہے، اس کی لمبی زندگی کی بھی دعا کرنی چاہیے. اور ماشاءاللہ کہنے کے ساتھ اللہ نے جو نعمت اسے عطا کی، گویا کہ اس کے میں اور آپ سمجھنے کی وجہ سے اور اس کی خوش الحانی کی وجہ سے میں اور آپ ماشاءاللہ بھی کہہ رہے ہیں. تو میں حمدیہ اشعار پیش کرنے کے لیے اسی تمتین مدرسے کے طالب علم کو دعوت دینا چاہوں گا، محمد احتشام عالم کو، کہ وہ آئیں اور آپ کے سامنے حمدیہ اشعار پیش فرمائیں. دل پہ کلمے کی ضرب لگا، لا الہ الا اللہ. دل پہ کلمے کی ضرب لگا، لا الہ الا اللہ. دل کے مرض کی ہے یہ دوا، لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ. سب کائنات کا خالق اللہ، تیرا میرا مالک اللہ. سب کائنات کا خالق اللہ، تیرا میرا مالک اللہ. سب کا رازق ایک خدا، لا الہ الا اللہ. دل پہ کلمے کی ضرب لگا، لا الہ الا اللہ. ساری دنیا کن سے بنائی، پھولوں اور پھلوں سے سجائی. ساری دنیا کن سے بنائی، پھولوں اور پھلوں سے سجائی. سب کچھ تیرا تو اس کا، لا الہ الا اللہ. دل کے مرض کی ہے یہ دوا، لا الہ الا اللہ. اس کا ہر دم ذکر کیا کر، اپنی موت کی فکر کیا کر. ہر وقت اس کا ہر دم ذکر کیا کر، اپنی موت کی فکر کیا کر. آخر تیرا مقام فنا، لا الہ
لا الہ الا اللہ. ذکر تو صبح و شام کیا کر، ہر وقت اس کا نام لیا کر. ذکر تو صبح و شام کیا کر، ہر وقت اس کا نام لیا کر. اس کے نام میں کتنا مزہ، لا الہ الا اللہ. دل کے مرض کی ہے یہ دوا، لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ. لا الہ کا ورد پیارا، الا اللہ کا سمجھ اشارہ. لا الہ کا ورد پیارا، الا اللہ کا سمجھ اشارہ. کوئی بھی نہیں ہے مشکل کشا، لا الہ الا اللہ. دل پہ کلمے کی ضرب لگا، لا الہ الا اللہ. کرتے ہیں ہم سب تصدیق، اس کا کوئی بھی نہیں ہے شریک. کرتے ہیں ہم سب تصدیق، اس کا کوئی بھی نہیں ہے شریک. بنائے گا شریک جو ہوگا تباہ، لا الہ الا اللہ. دل کے مرض کی ہے یہ دوا، لا الہ الا اللہ. دل پہ کلمے کی ضرب لگا، لا الہ الا اللہ. دل کے مرض کی ہے یہ دوا، لا الہ الا اللہ. دل پہ کلمے کی ضرب لگا، لا الہ الا اللہ. جزاک اللہ. یہ تھے محمد احتشام عالم، جو کہ آپ کے سامنے اشعار کے اندر اللہ رب العزت کی توحید کا اقرار کروا رہے تھے، اور اللہ کی حمد اور ثنا اشعار کے اندر آپ کے سامنے پیش فرما رہے تھے. قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے خود ارشاد فرمایا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے میرے حبیب ہم تیرے ذکر کو بلند و بالا کر دیں گے. یعنی ایسے بلند و بالا کر دیں گے کہ جہاں جہاں پہ میرا ذکر ہوگا تو ساتھ ہی اے میرے حبیب تیرا ذکر ہوگا. اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے حمدیہ اشعار سنے. آقا نامدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور نعتیہ اشعار پیش کرنے کے لیے میں اسی کمتھین مدرسے کے طالب علم محمد شبیر کو دعوت دینا چاہتا ہوں کہ وہ آئیں اور آپ کے سامنے نعتیہ اشعار پیش فرمائیں. درود شریف پڑھ لیں جی. آیا کملی والا، آیا
کملی والا، آیا کملی والا، آیا کملی والا۔ آ گئے مصطفیٰ، چھا گئے مصطفیٰ، آ گئے مصطفیٰ، چھا گئے مصطفیٰ، آ گئے مصطفیٰ، چھا گئے مصطفیٰ، آیا کملی والا، آیا کملی والا، آیا کملی والا، آیا کملی والا۔ دکھ مک گئے نے سب دکھیاں دے، دکھ مک گئے نے سب دکھیاں دے، خوشیاں دے ویلے آئے نے، پڑھے رحمت رب دی دنیا تے، پڑھے رحمت رب دی دنیا تے، آقا تشریف لے آئے نے، آ گئے مصطفیٰ، چھا گئے مصطفیٰ، آ گئے مصطفیٰ، چھا گئے مصطفیٰ، آ گئے مصطفیٰ، چھا گئے مصطفیٰ، آیا کملی والا، آیا کملی والا، آیا کملی والا، آیا کملی والا۔ سورج نو موڑیا سونے نے، چند توڑ کے جوڑیا سونے نے، سورج نو موڑیا سونے نے، چند توڑ کے جوڑیا سونے نے، پتھران کلمے پڑھ پڑھ کے، پتھران کلمے پڑھ پڑھ کے، سرکار دے گیت سنائے نے، آ گئے مصطفیٰ، چھا گئے مصطفیٰ، آ گئے مصطفیٰ، چھا گئے مصطفیٰ، آ گئے مصطفیٰ، چھا گئے مصطفیٰ، آیا کملی والا، آیا کملی والا، آیا کملی والا، آیا کملی والا۔ کتھے قسم اٹھائی چہرے دی، یاسین دے سوہنے سہرے دی، کتھے قسم اٹھائی چہرے دی، یاسین دے سوہنے سہرے دی، یعطی کا فتر دا کہہ کہہ کے، یعطی کا فتر دا کہہ کہہ کے، سوہنے دے ناز اٹھائے نے، آ گئے مصطفیٰ، چھا گئے مصطفیٰ، آ گئے مصطفیٰ، چھا گئے مصطفیٰ، آ گئے مصطفیٰ، چھا گئے مصطفیٰ، آیا کملی والا، آیا کملی والا، آیا کملی والا، آیا کملی والا۔ جزاک اللہ۔ یہ تھے محمد شہیر، اسی کمتھین مدرسے کے طالب علم۔ ختم القرآن کے بچوں کو دعوت دینے سے پہلے انہی طلباء کے ایک ساتھی نے سیرت کے عنوان کے اوپر ایک تقریر تیار کی ہوئی ہے، تو میں مدرسے کے اس طالب علم کو آپ کے سامنے دعوت دینا چاہوں گا، محمد محسن
جس نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اوپر کچھ آپ کے سامنے اپنے معروضات پیش فرمائے جو انہوں نے تیار کیے ہیں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم۔ خطباء نے یہاں پر طویل مضامین باندھے، خطباء نے یہاں پر طویل مضامین باندھے، رہا میری زباں کا مگر حصہ مختصر، میں نے تو سرے بزم بس اتنا ہی کہہ دیا، میں نے تو سرے بزم بس اتنا ہی کہہ دیا، بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ واجب الاحترام اساتذہ کرام، قابل صد احترام مہمان حضرات اور میرے ہم فکر ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے سامنے میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بابرکت عنوان پر گفتگو کرنے لگا ہوں۔ سامعین گرامی قدر، سیرت النبی کیا ہے؟ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جب اس بارے میں سوال ہوا تو فرمایا کان خلقہ القرآن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و اخلاق قرآن تھا۔ مطلب یہ ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی، ساری صورت، ساری سیرت، سارے معاملات، ساری عبادات قرآن کے سانچے میں ڈلی ہوئی تھی۔ سامعین گرامی قدر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت معلوم کرنی ہے تو قرآن اٹھائے، قرآن پڑھے، قرآن بتلائے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شعر مکہ تھا، لا اقسم بہذا البلد۔ قرآن بتلائے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مہربان و شفیق تھے، بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ قرآن بتلائے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اعلیٰ تھا، انک لعلی خلق عظیم۔ قرآن بتلائے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سراپا رحمت ہے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ قرآن بتلائے گا وہ معاف کرنے والے تھے، فاعف عنہم۔ قرآن بتلائے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے، خاتم النبیین۔ قرآن بتلائے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سارے عالم کے لیے تھی، وما ارسلناک الا کافۃ للناس۔ سامعین گرامی قدر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیا تھی؟ پاک فطرت، پاکیزہ سوچ، خوب روح، حسین و جمیل، اعلیٰ اخلاق، بلند کردار، نرم خو، خوش اخلاق، انسانوں پر مہربان، جانوروں پر رحیم، خدا کے حبیب، صحابہ کے محبوب، اپنوں کے غم خوار، غیروں کے غم گسار، مکہ کے باسی، مدینہ کے مہاجر، پتھر کھا کے دعا دی، دشمن پہ قابو پا کے معاف کر دیا، خزانے وقف کر دیے، راتیں بھوکی بسر کر دی۔ غرض نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کل جہان کے لیے مشعل راہ، پورے عالم کے لیے مینار نور۔ کل بھی کامیابی اس کے اتباع میں تھی، آج بھی کامرانی اس کے اتباع میں ہے۔ اس کا لایا ہوا دین کل بھی امن کا ضامن تھا، آج بھی سکون دین اسلام میں ملے گا۔ اس کے ہاتھ کل بھی امن کا پرچم تھا، اسی کے ہاتھ آج بھی امن کا پرچم ہے۔ سامعین گرامی قدر، دیکھیے ابو بکر پہلے صرف ابو بکر تھے، جب سیرت اپنائی تو صدیق اکبر بن گئے۔ عمر پہلے صرف عمر تھے، جب سیرت اپنائی تو فاروق اعظم بن گئے۔ عثمان پہلے صرف عثمان تھے، جب سیرت اپنائی تو ذو النورین بن گئے۔ علی پہلے صرف علی تھے، جب سیرت اپنائی تو علی المرتضیٰ بن گئے۔ امیر معاویہ پہلے صرف معاویہ تھے،
جب سیرت اپنائی تو کاتب وحی بن گئے. بلال پہلے صرف بلال تھے، جب سیرت اپنائی تو چلتے مکہ کی گلیوں میں ہیں، قدموں کی آواز جنت میں سنائی دیتی ہے. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. سبحان اللہ سبحان اللہ. جزاک اللہ. یہ تھے محمد محسن جو کہ آپ کے سامنے اپنے مخصوص انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مختلف گوشوں کو آپ کے سامنے پیش کر رہے تھے. اور یقیناً اس مہینے کی مناسبت سے انہوں نے ایک بڑا عجیب پیغام دیا کہ سیرت کا مقصد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے، اور صحابہ نے بھی اتباع میں ہی کامیابی اور کامرانی نصیب کی. یقیناً بسا اوقات اتباع میری اور آپ کی طبیعت پہ گراں گزرتی ہے، لیکن اگر یہ طبیعت پہ گراں گزرے اور کسی کے اوپر سختی سے بھی اتباع کروائی جائے تو وہ بھی نجات کا ضامن ہے. میں ایک چھوٹے سے واقعے کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا. قرآن مجید میں آپ نے موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بار بار سنا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جادوگروں کا مقابلہ ہوا، اور اس وقت فرعونی دربار میں یہ اصول تھا کہ جو بھی مبارزین ہوتے تھے ان کو ایک لباس پہنایا جاتا. اب جس کے ذمے یہ ذمہ داری لگی کہ ان دونوں کو یعنی موسیٰ علیہ السلام کو اور اس کے مقابل میں جادوگروں کو ایک قسم کا لباس پہنانا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام نے تو درباری لباس پہننے سے انکار کر دیا. اب وہ بڑے پریشان ہوئے کہ اگر ایک لباس نہ ہوا تو ان کا آپس میں مقابلہ کیسے کروایا جائے گا، یہ تو فرعون کے پروٹوکول کے خلاف ہے. تو ان میں سے ایک آدمی اس ویژن کے ساتھ آیا، اس تھاٹ کے ساتھ آیا کہ چلو جادوگروں کو موسیٰ علیہ السلام جیسا لباس پہنا دیتے ہیں. جب جادوگروں کو موسیٰ علیہ السلام جیسا اس وقت کا میں اور آپ اگر ایک تصور کر لیں، ایک جبہ وغیرہ بنا کر ان کو پہنا دیا گیا، اب جب مقابلے پہ آئے تو اللہ رب العزت نے ان جادوگروں کو ہدایت عطا کر دی. موسیٰ علیہ السلام نے جب دوبارہ اپنے رب سے ہم کلام ہوئے تو پوچھا، اے اللہ تو نے تو مجھے بالخصوص فرمایا اذهب الى فرعون انه طغى، کہ جاؤ فرعون کی طرف، وہ باغی اور طاغی ہو چکا ہے، تاکہ میں اسے ہدایت دوں اور تمہاری بات اس کی سمجھ میں کچھ پڑے. تو جب میں فرعون کی طرف گیا، لیکن اے اللہ تو نے ہدایت جادوگروں کو عطا کر دی، تو اللہ نے فرمایا کہ اے موسیٰ کلیم اللہ، جب میں نے ہدایت دینے کا فیصلہ کیا تو میری رحمت نے اس بات کو گوارا نہیں کیا کہ جو بندہ تیرے جیسے لباس میں، تیرے جیسا لباس اس نے پہنا ہے، تو میری رحمت نے یہ گوارا نہیں کیا کہ میں انہیں ہدایت نہ دوں، فرعون کو ہدایت دوں. انہیں نے زبردستی تیرے جیسا لباس پہنا، اس لیے میری رحمت نے یہ گوارا کیا کہ میں ان کو ہدایت عطا کر دوں. یہ وہ کہ ان کو جبرن لباس پہنایا گیا. اگر میں اور آپ سیرت پر خوشی کے ساتھ عمل کریں گے، ظاہراً بھی صورت بھی نبی جیسی بنائیں گے اور اپنی سیرت اخلاق بھی اگر نبی جیسے بنائیں گے تو یقیناً اور میری اور آپ کی بھی ضمانت ہوگی. تو آج کی یہ محفل جن بچوں کے لیے منعقد کی گئی، میں ختم القرآن کے بچوں کو دعوت دینا چاہوں گا کہ وہ آئیں تاکہ اپنے ختم القرآن کی آخری صورتیں قاری محمد طیب قاسمی صاحب سے پڑھ سکیں. پہلے سارے اپنا اپنا نام بتاتے جاؤ. اونچا اونچا اونچا. ہاں بس صرف کیف، تو پورا نام بولنا. ہاں نام کیا ہے؟
سب کو لا رہی ہیں کوئی آپ لوگ پڑھو سورہ اخلاص سے پڑھو. بسم اللہ کون کرے؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سورة الإخلاص مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. سورة الفلق مدنية. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. سورة الناس مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. سورة الفاتحة مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سورة البقرة مدنية. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون.
آپ چلو چھوڑ دو ادھر ہی قرآن پاک ادھر ہی چھوڑ آپ تو زبانی پڑھو گے نا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم اچھا جزاک اللہ. ان بچوں کے والدین کو مبارک ہو.
خصوصاً قمتین مدرسے کے ہمارے رفیق کار قاری محمد علی قاسمی صاحب کو مبارک ہو، اور اس مدرسے کی انتظامیہ کو، اور خصوصاً ان کے سرپرست اعلیٰ قاری محمد طیب قاسمی جو کہ ہمارے استاد محترم ہیں، اللہ رب العزت ان کی زندگیوں میں برکتیں عطا فرمائیں اور ان کے فیض کو پورے ہانگ کانگ میں جاری اور ساری فرمائیں۔ بلا کسی تاخیر میں آپ کے سامنے، اس لیے کہ آپ تمام حضرات سمیت مجھ اسی لیے یہاں پر حاضر ہوئے ہیں کہ ختم قرآن کی برکت حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ قاری صاحب کے جو بیان سے استفادہ ہم کر سکیں، تو بغیر کسی تاخیر کے میں آپ کے سامنے بھی دعوت دینا چاہوں گا استاد محترم حضرت مولانا قاری محمد طیب قاسمی صاحب کو کہ وہ آئیں اور آپ کے سامنے اپنے بیان فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا وسندنا ونبینا وشفیعنا محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحن نقص علیک نبأہم بالحق انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی۔ صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الأمی الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ سارے ساتھی ذوق اور شوق کے ساتھ بلند آواز سے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ فصیح اللسان خطباء کی موجودگی میں ان بڑے بڑے علماء کی موجودگی میں میرے جیسے نالائق بندے کا کچھ کہنا بے ادبی تو ہے، لیکن بہرحال بچے بھی ہیں بڑے بھی ہیں، ان کی خوشی، ان کی خواہش اور ان کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہوئے کچھ دیر آپ کا سر کھانے کے لیے میں بیٹھ گیا ہوں۔ دعا کریں کہ اللہ کچھ کہنے کی توفیق دے۔ اپنی رضا کے لیے کہنے کی توفیق دے۔ ہم اس ختم کو مانتے ہیں، ہم اور کسی ختم کو نہیں مانتے۔ غلط کہہ رہا ہوں صحیح کہہ رہا ہوں؟ آپ لوگ
اس ختم کے علاوہ اور بھی کوئی ختم مانتے ہیں یا اسی ختم کو ختم مانتے ہیں؟ سچ دسے نے، جھوٹ نہیں بولنا، سمجھ لیں۔ باقی ختم سارے من گھڑت ہیں، بناوٹی ہیں، وہ میڈ ان ہندوستان اور میڈ ان پاکستان ہیں۔ ان ختموں پر نہ مدینے کی مہر ہے، نہ مکے کی مہر ہے، نہ آسمان والے رب کی مہر ہے۔ وہ میڈ ان پاکستان، میڈ ان انڈیا، میڈ ان بنگلہ دیش بھی ہے۔ ہم اس ختم کو مانتے ہیں، باقی ختموں کو ہم نہیں مانتے۔ چاولوں کی ایک پلیٹ، سالن کی ایک پلیٹ، دودھ کا ایک گلاس، پانی کا ایک گلاس، 2 روٹیاں رکھ کر مولانا لمبا لمبا قرآن پڑھیں اور پھر وہ چاول دیگ میں ڈال دیں واپس، برکت ہوگی، یہ شریعت میں ختم نہیں۔ ٹھیک ہے، یہ ختم ہے جو آپ نے ابھی سنا۔ اگلی بات، ربیع الاول کا مہینہ ہے، یہ میلاد نبی ہے، یہ میلاد مصطفیٰ ہے۔ جھنڈیاں لگانا یہ میلاد مصطفیٰ نہیں، بینڈ باجے بجانا یہ میلاد مصطفیٰ نہیں، حلوے بریانیاں پکانا یہ میلاد مصطفیٰ نہیں، کیک کاٹنا، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو گانا، پھر اس کیک کو کھانا، یہ میلاد مصطفیٰ نہیں۔ مدینے کی تشبیہ بنا کر بازار کے چوک میں لگا دینا، مکے کی تشبیہ بنا کر چوک میں لگا دینا، پھر دوسرے دن توڑ کر کچرے میں پھینک دینا، یہ میلاد مصطفیٰ نہیں۔ گلوکاروں کو بلانا، قوالوں کو بلانا، نعت خوانوں کو بلانا، اسے میلاد مصطفیٰ نہیں کہتے۔ قرآن پڑھنا یہ میلاد مصطفیٰ ہے، قرآن پڑھانا یہ میلاد مصطفیٰ ہے، قرآن سننا یہ میلاد مصطفیٰ ہے، قرآن سنانا یہ میلاد مصطفیٰ ہے، قرآن کی خدمت کرنا یہ میلاد مصطفیٰ ہے، قرآن کا نشر کرنا یہ میلاد مصطفیٰ ہے، قرآن کا عالم بننا، قرآن کا واعظ سننا یہ میلاد مصطفیٰ ہیں۔ انہیں میلاد مصطفیٰ کہا جاتا ہے، جھنڈیاں لگانے کو میلاد مصطفیٰ نہیں کہا جاتا۔ پتہ نہیں امت کہاں چلی گئی۔ آج سے 30-40 سال پہلے جو میرے بزرگ ساتھی بیٹھے ہیں، 12 ربیع الاول کو 12 وفات کا دن کہا جاتا تھا۔ کسے نہیں پتہ تھا میلاد النبی کا؟ 30-40 سال پہلے اسے 12 وفات کا دن کہا جاتا تھا۔ پھر ہوا بدلی، میلاد النبی کا نام آیا، پھر ہوا بدلی، عید میلاد النبی کا نام آیا، پھر ہوا بدلی، جشن عید میلاد النبی کا نام آیا، اور آئندہ 5-10 سال میں نہ جانے اس کے کیا کیا نام آئیں گے۔ ساری دنیا جانتی ہے کہ اس کو 12 وفات کہا جاتا تھا۔ میں تھوڑا سا آپ کا عقیدہ نظریہ بناتا چلوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا دن حتمی طور پر کوئی نہیں۔ تاریخ کیا تھی؟ کسی نے 9 ربیع الاول کہی، کسی نے 2 ربیع الاول کہی، کسی نے 7 ربیع الاول کہی، کسی نے 12 ربیع الاول کہی، اور کسی نے ربیع الاول کا مہینہ چھوڑ کر رجب کا مہینہ اس کی تاریخ رکھی ہے، کسی نے کسی اور مہینے کی تاریخ رکھی ہے۔ امت کا اس پر اجماع کسی ایک تاریخ پر کہ فلاں دن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی نہیں ہے۔ صرف ہم نہیں ہیں، ہمارے دوسرے بھائی بھی ایسے ہی ہیں۔
یہ 25 دسمبر کو کرسمس کا جو دن ہوتا ہے یہ حضرت عیسیٰ کی ولادت کا دن کہا جاتا ہے۔ جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے دن کا کسی کو بھی پتہ نہیں، بلکہ حضرت مریم کے تو رشتہ داروں کو بھی پتہ نہیں، خاندان والوں کو بھی پتہ نہیں حضرت عیسیٰ کب پیدا ہوئے۔ جب پیدا ہو گئے تو پھر لے کے آئی ہیں وہ پیدا ہو گیا ہے۔ انہوں نے بھی تکا لگایا ہوا ہے کہ 25 دسمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا دن ہے۔ مسلمانوں کے ہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی علماء بیٹھے ہیں، مفتیان دین ہیں، ولادت کے کسی ایک تاریخی دن پر امت کا اتفاق نہیں۔ ہاں 12 ربیع الاول آپ کی وفات کا دن ہے، اس پر امت متفق ہے۔ سمجھ آئی میری کو بات؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے دن پر امت کا اتفاق نہیں۔ 12 ربیع الاول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا دن ہے، اس پر امت متفق ہے۔ صحابہ کرام کو بھی نہیں پتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس دن پیدا ہوئے۔ میرا خیال ہے اس دھرتی پر جن سے بڑا عاشق رسول کوئی نہیں تھا۔ یہ جو اسلامی کیلنڈر ہے 12 مہینے، بے شک قرآن یوں کہتا ہے کہ 12 مہینے اللہ نے بنائے، قرآن میں ہے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، 12 مہینے اللہ نے بنائے۔ کس دن بنائے؟ یوم خلق السماوات والارض، جس دن اللہ نے زمین و آسمان بنایا اسی دن اللہ نے 12 مہینے بنا دیے۔ لیکن جو ہمارا کیلنڈر چلتا ہے محرم کی پہلی سے، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ خلافت میں آپ کا تھوڑا نظریہ بناؤں، تقریریں آپ سنتے رہتے ہیں۔ صحابہ کرام کو مسجد نبی میں جمع کر کے مشورہ کیا گیا کہ ہم کو اسلامی کیلنڈر کی ابتدا کریں، یارو بتاؤ کس دن سے اسلامی سال کی ابتدا ہو۔ یہ تاریخ کی بات ہے، صحابہ کرام کی بات ہے، شاگردان رسول کی بات ہے کہ کس دن سے اسلامی کیلنڈر کی ابتدا کریں۔ کسی نے کہا، توجہ ہے، جس دن قرآن نازل ہونا اس کی ابتدا ہوئی اس دن سے کیلنڈر کی ابتدا کر لیں۔ توجہ رکھنا ذرا میری بات پہ۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم بتا دو قرآن کے نزول کی ابتدا کس دن سے ہوئی، اس دن سے ہم کیلنڈر شروع کر دیتے۔ قرآن نے تو صرف اتنا کہا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، وہ لیلۃ القدر تھی جب قرآن اترا۔ اب لیلۃ القدر میں بھی اختلاف ہے، 21 تھی، 23 تھی، 25 تھی، 27 تھی، 29 تھی یا کوئی اور تھی، اس پر بھی مختلف اقوال ہیں۔ لیلۃ القدر ہوتی کون سے مہینے میں ہے؟ ہاں اس پر امت کا اتفاق ہے کہ رمضان کے مہینے میں ہوتی ہے۔ کون سی رات میں ہوتی ہے یہ تو آج بھی کسی کو پتہ نہیں۔ کہا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے دن سے اسلامی کیلنڈر کی ابتدا کریں، تو سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن بتا دو کون سا تھا، ہم اس دن سے ابتدا کر لیتے ہیں۔ تو سارا صحابہ سر جھکا کے بیٹھ گئے کہ کسی کو پتہ نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا کس دن ہوئے۔ کسی نے کوئی رائے دی، کسی نے کوئی رائے دی، کسی نے کوئی رائے دی، اخیر میں کہا گیا کہ جس دن سے ہجرت شروع ہوئی، اس لیے کہ ہجرت سے پہلے اسلام
کمزور تھا، چھپ چھپ کے مسلمان رہتے تھے. ہجرت سے مسلمان کو جرت ملی، مسلمان کو بہادری ملی، اسلام نے قدم زمین پہ ٹکائے پختہ کر کے. اب ہجرت کس دن سے شروع ہوئی یہ ذرا توجہ سے سنیے گا. کچھ ہجرتیں ایسی ہیں جو حبشہ کی طرف ہیں. حبشہ کی طرف ہجرت کرنے والے تو مدینے میں نہ جانے کتنے ہجرت کے کتنے سال بعد آئے. اب مدینہ پاک کی طرف جو ہجرت تھی، حبشے کی طرف والی ہجرت تو اسلام کے قدم جمانے کا سبب نہیں بنی. مدینے کی طرف پہلا مہاجر مکے سے کس دن نکلا تو معلوم ہوا کہ محرم کی پہلی تھی. صحابہ کرام کے اجتماع میں اجماع ہوا اس بات پر کہ اسلامی کیلنڈر کی ابتدا پھر ہجرت والے دن سے کی جائے کہ جس دن مکے سے نکل کر مہاجر مدینے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے دن کا صحابہ کرام کو بھی علم نہیں تھا. اب کیوں نہیں تھا توجہ دیں گے تو میں سمجھاتا ہوں، باقی راضی ہونا ناراض ہونا وہ آپ کا کام ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنی تھی؟ زور سے بتائیں. 40 سال آپ کا زمانہ نبوت ہے، زمانہ نبوت سے پہلے کا ہے، اور 23 سال آپ کا زمانہ نبوت ہے. ایسے ہی نا مولانا؟ 40 سال نبوت سے پہلے، 23 سال، ان میں بھی 13 سال مکے کے، 10 سال مدینے کے. 40 سال زمانہ نبوت سے پہلے کے. میں نے جو تھوڑا سا پڑھا ہے، 40 سال میں سے مجھے کسی دن کسی بھی کتاب میں، کسی بھی مجلس میں، کسی بھی محفل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں بیٹھ کر اپنے دوستوں سے، ابھی تو صحابی ابھی تو یار ہی نہیں بنے ہیں، زمانہ نبوت کے بعد کے، یہ تو زمانہ نبوت سے پہلے کا ہے، نہ چاچے کو، نہ دادوں کو، نہ رشتہ داروں کو کبھی جمع کر کے کہا ہو یارو آؤ آج میری ولادت کا دن ہے، مکے میں جھنڈیاں لگاتے ہیں، کھوتے ریڑی لے آؤ، ذرا پھولوں کے ہار ڈالو، میرے گلے میں بھی اپنے گلے میں بھی. آ گئے یہ نعرے بھی لگاتے ہوئے مکے کی گلیوں میں چلتے ہیں، آؤ ذرا میرا میلاد مناتے ہیں. یارو اور نہیں، چلو کیک لے آؤ میرا برتھ ڈے مناؤ، اور کیک کاٹتے ہیں اور کھاتے ہیں. 40 سالہ زمانہ جو نبوت سے پہلے کا ہے، مجھے نہیں ملا کہ کسی دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا ہو کہ آؤ میری میلاد مناؤ. اب زمانہ نبوت کے 13 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں گزارے. میں نے نہیں کہیں پڑھا کسی گئی گزری کتاب میں بھی. ایک ہے بڑی کتاب، ایک ہے گئی گزری کتاب جنہوں پوچھدا کوئی نہ ہوئے. کتاب کے علاوہ کسی گئے گزرے عالم نے جس کی کوئی ویلیو وقت نہ ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 13 سالوں میں کسی دن اپنے یاروں سے کہا ہو یارو آؤ آج میرا میلاد بناؤ، میرا دل کرتا ہے آج کیک کھاتے ہیں. مارے تو کھائیں، کیک نہیں کھائے. مارے کھائیں، کیک، مارے کھائیں، بریانیاں نہیں کھائیں، مارے کھائیں، حلوے نہیں کھائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے ہجرت فرما کر مدینے جاتے ہیں. 10 سال آپ مدینے میں رہے. اب مدینے میں قدم جمے. 10 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمانہ نبوت کا مدینہ پاک میں گزارا. اسلامی سلطنت کی بنیاد رکھی. چلو ہم کہیں کہ پہلے کمزور تھے، اب سلطنت کی بنیاد ہو گئی، اب میلاد ہوگا. اللہ کی قسم ہے میں ممبر پہ بیٹھا ہوں،
جھوٹ بولوں تو اللہ میری زبان بند کر دے۔ میرے پاک نبی نے ان 10 سالوں میں بھی کبھی اپنے یاروں سے نہیں کہا کہ یارو آؤ اب ہمارے قدم جم چکے ہیں، اب سلطنت اسلامی کی بنیاد پڑ گئی ہے، اب ہم مضبوط ہو گئے ہیں، آؤ چلو پہلے ہم کمزور تھے، اب مدینے میں جھنڈیاں لگاؤ، میرا بھی دل کرتا ہے میرا میلاد مناؤ، آؤ آج ہم سارے میلاد مناتے ہیں۔ اگر یہ علماء بیٹھے ہیں انہوں نے کہیں پڑھا ہو تو بے شک مجھے ابھی کہیں آپ غلط کہہ رہے ہیں، ہم نے فلانی کتاب میں پڑھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال مدینے میں فلاں سال میلاد منائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روضہ پاک میں تشریف لے گئے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ خلافت آیا۔ آپ میں سے کوئی مسلمان بتا سکتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق کا زمانہ خلافت کتنا تھا؟ عالم نہیں بولے، آپ میں سے کوئی ساتھی بتا سکتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ خلافت کتنا تھا؟ 2 سال تو اتے آپ 15 دن 20 دن 10 دن گھٹ ود ہو سکتے ہیں، لیکن غلط نہیں۔ 2 سال 3 مہینے 10 دن یا 2 سال 4 مہینے یا 2 سال 3 مہینے، یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ خلافت رہا۔ حضرت ابو بکر صدیق سے بڑا بھی اس دنیا میں کوئی عاشق رسول ہو سکتا ہے؟ آپ سے میں پوچھ رہا ہوں، ہو سکتا ہے؟ جنہیں یار غار کہا جاتا ہے۔ چلو 2 سال تو ان کی حکومت رہی، ان 2 سالوں میں 2 بار ربیع الاول آیا، کسی ایک دن ان 2 سالوں میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ربیع الاول کے مہینے میں صحابہ کرام سے کہا ہو یارو آؤ اکٹھے ہو جاتے ہوئے، حضور کے زمانے میں تو ہمیں ٹائم نہیں ملا، اب ہم فارغ ہیں، آؤ یارو مل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد مناتے ہیں، مدینے میں جھنڈیاں لگاؤ، حلوے پکاؤ، بریانیاں پکاؤ، خود بھی کھاؤ، مجھے بھی کھلاؤ۔ اللہ کی قسم ہے، اللہ کی قسم ہے، میں ممبر رسول پہ بیٹھا ہوں، مجھے کسی کتاب میں گئی گزری جس کو کوئی بندہ لائبریری میں رکھنے کو تیار نہ ہو، ایسی کتاب بھی مجھے نہیں ملا کہیں کہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے 2 سالہ زمانہ خلافت میں ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جھنڈیاں لگا کر میلاد بنایا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی 63 سال زندگی ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 سال چھوٹے تھے عمر میں، لیکن یہی 2 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت میں گزارے اور 63 سال کی زندگی، اور اللہ کی شان ہے ان کی موت بھی 12 ربیع الاول کو ہوئی۔ اور اگلی بات بھی کہوں کہ جس چارپائی پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ اٹھایا گیا، اسی چارپائی پر حضرت ابو بکر صدیق کا جنازہ اٹھایا۔ جس وقت روضہ پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتارا گیا، اسی وقت میں حضرت ابو بکر صدیق کو اتارا گیا۔ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھا گیا، اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق کو قبر میں رکھا گیا۔ بلکہ بڑی عجیب بات ملتی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری وقت تھا تو یاروں نے پوچھا آپ کو دفنائیں کہاں؟ توجہ ہے؟ آپ کی قبر کہاں بنائیں؟ کہا ساری زندگی نبی کا خادم رہا ہوں، سرے منہ انحراف نہیں ہوا، جب میں مر جاؤں تو میرا جنازہ پڑھا کر روضہ رسول پہ لے جانا، دروازے پہ کھڑے ہو کر اونچا کوئی کہہ دینا یا رسول اللہ ابو بکر صدیق فوت ہو گیا ہے، اسے ہم لے آئے ہیں، آپ کہاں حکم کرتے ہیں کہ اس کو دفن کریں؟ جہاں آقا حکم کر دے مجھے وہاں دفن کر دینا۔ معلوم ہوتا ہے صحابہ بھی سارے جانتے تھے، حضرت ابو بکر صدیق کا بھی ایمان تھا کہ حضور قبر میں زندہ ہیں، ورنہ یہ بات ہی نہ کہتے۔ اگر وہ کہتے مر گئے ہیں تو پھر حضرت ابو بکر صدیق کیوں کہتے؟ یہ بڑی عجیب بات ہے۔ سارے اختلافات کو اپنے پیروں کے نیچے رکھ کر صرف ایک اسی بات کو دلیل بناؤ حضرت ابو بکر صدیق کی۔
کہ امیر المومنین آپ کیسے کہہ رہے ہیں، وہ تو مر گئے ہیں اور مرنے والا تو بولتا نہیں، ہم کیسے پوچھیں؟ ایک بات تو معلوم ہوتی ہے کہ وہ سنتے بھی ہیں، دوسری بات معلوم ہوتی ہے کہ وہ جواب بھی دیں گے۔ حضرت علی نے کہا، کس نے؟ یہ جو لوگ کہتے ہیں حضرت علی اور حضرت ابوبکر صدیق کی دشمن تھیں، حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ، زور سے کہیں سر، ہم ابوبکر صدیق کو لائے ہیں، کہاں دفن کریں؟ کہاں دفن کریں؟ جھٹ جیسے کوئی طوفان آتا ہے، کوئی ہوا آتی ہے، کوئی آندھی آتی ہے، روضہ رسول کا دروازہ کھلتا ہے، فٹ روضہ رسول کا دروازہ کھلتا ہے، اور صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ ہمارے کانوں میں آواز آئی کہ یہ میرے غار کا بھی ساتھی ہے، میرے مزار کا بھی ساتھی ہے، میری جنت کا بھی ساتھی ہے۔ 2 سال 3 مہینے 10 دن یا 4 مہینے خلافت پہ بیٹھتے ہیں، 2 بار ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے، کسی ایک بار بھی صحابہ کرام کو جمع کر کے مدینے میں یوں نکاح کے آؤ یارو، مدینے کی گلیوں میں جھنڈیاں لگاتے ہیں، میرا دل کرتا ہے نبی کا میلاد منائیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوتا ہے، روضہ پاک میں دفن ہوتے ہیں، تو خلافت کی منبر پر کون آیا؟ زور سے زور سے، یہی تو بات ہے نا کہ آپ کو اپنے صحابہ، زور سے بولو، کون آیا؟ زور سے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو خود حضرت ابوبکر صدیق نے مرتے وقت خود منتخب فرمایا، خود، کہ میرے بعد یہ ہوگا۔ کبھی بات ہوئی تو پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ خود کیوں منتخب کیا۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ قرآن کے اندر 30 آیتیں ایسی ہیں جو حضرت عمر نے رائے دی، اللہ پاک نے قرآن بنا کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کر دی۔ کتنے سال زمانہ خلافت ہے؟ کسی کو پتہ ہے آپ میں سے؟ واہ یار، آپ کو پتہ ہے؟ زندہ باد۔ کتنا؟ 10۔ 8-10 دن کم ہو سکتے ہیں، زیادہ ہو سکتے ہیں۔ 10 سال زمانہ خلافت رہا۔ اللہ کی شان ہے، یہ بھی 63 سال کی عمر میں شہید ہوتے ہیں۔ یہ عجیب اتفاق ہے۔ ان کو بھی روضہ پاک کے اندر حضرت علی دفن کرتے ہیں۔ کون؟ حضرت علی دفن کرتے ہیں۔ اور جب یہ شہید ہوتے ہیں، 22 لاکھ مربع میل پر مصطفیٰ کا کلمہ تھا۔ کتنا؟ 22 لاکھ مربع میل پہ۔ ان کے بعد خلافت کے منبر پہ کون آئے؟ وہ داماد مصطفیٰ، جن کے گھر میں ایک نہیں، نبی کی 2 بیٹیاں ہیں۔ دوسری بیٹی کا بھی انتقال ہوا تو حضور نے، ایک حدیث میں تو الفاظ ہیں کہ اگر میرے گھر میں 40 بیٹیاں ہوتی اللہ لیتا جاتا، میں نمبر وار تجھے دیتا جاتا۔ ایک حدیث میں الفاظ ہیں کہ اگر میرے گھر میں 100 بیٹیاں بھی ہوتی تو اللہ لیتا جاتا، میں نمبر وار تجھے دیتا جاتا۔ اس قرۂ ارض پر تیرے سے اچھا مجھے داماد کوئی نہیں ملے۔ کتنے سال ان کا زمانہ خلافت رہا؟ 12 سال۔ کتنا؟ کون بولا ہے؟ زندہ باد۔ کتنا؟ 12 سال۔ ان 12 سالوں میں کتنی بار ربیع الاول آئی؟ 12۔ اللہ کی قسم ہے، کسی ایک ربیع الاول میں بھی حضرت عثمان غنی نے صحابہ کرام کو جمع کر کے نہیں کہا کہ یارو آؤ آج دل کرتا ہے مصطفیٰ کا میلاد منائیں، کیک لے آؤ، کاٹتے ہیں، کھاتے ہیں، جھنڈیاں لگاؤ۔
گھوڑے لے آؤ، گدھے لے آؤ، اونٹ لے آؤ، صحابہ کرام کو بٹھاتے ہیں، گلوں میں پھولوں کے ہار ڈالتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں، آؤ۔ 12 سال گزر گئے، ایک بھی بات نہیں۔ جب شہید ہوتے ہیں تو 44 لاکھ مربع میل پر مصطفیٰ کا کلمہ تھا۔ معلوم ہوتا ہے کہ 44 لاکھ مربع میل پر بسنے والا مسلمان ان جھڈیوں سے ناواقف تھا، ان حلوے اور بریانیوں سے ناواقف تھا، اونٹوں اور گدھوں کی ریڑھیوں پہ سواری کرنے سے اسے کوئی پتہ نہیں تھا یہ کیا ہوتا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے 82 سال عمر پائی، 44 لاکھ مربع میل مسلمانوں کے حوالے کر کے قبر میں جاتے ہیں۔ اب خلافت پہ کون آتے ہیں؟ کون؟ 9 سال کی عمر میں مصطفیٰ کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ ابا سے نہیں پوچھا میں کلمہ پڑھ لوں، کملی والے نے ایک دن کہا علی ابا سے پوچھا ہے، کہا کلمے پڑھنے نے ابا سے کیا پوچھنے کی ضرورت ہے۔ ابا کو بھی جب پتہ چلا تو ابا نے خود نہیں پڑھا اگرچہ، لیکن بیٹے سے کہا پڑھتا رہے اور اس کے ساتھ رہتا رہے، ساتھ نہیں چھوڑنا۔ خود نہیں پڑھا، اللہ نے نہیں ہدایت دی۔ حضرت علی کا زمانہ خلافت کتنا رہا؟ میں نے کہا ادھر سے نہ بولو، آپ لوگ نہیں بولو یار، میں آپ کا نظریہ بنا رہا ہوں۔ 4 سال، کتنا؟ 4 سال زمانہ خلافت۔ حضرت علی سے بڑا بھی کوئی عاشق رسول ہے؟ 4 سال میں کتنی بار ربیع الاول کا مہینہ آیا؟ اللہ کی قسم ہے، اللہ کی قسم ہے، اللہ کی قسم ہے، نہ سنی کی کتاب میں نہ شیعہ کی کتاب میں جو حضرت علی کو مانتے ہیں کہ آپ حضرت علی نے ان 4 سالوں میں کسی 12 ربیع الاول کو صحابہ کرام کو بلا کر کہا ہو کہ یارو آؤ، جھنڈیاں لگاؤ، جلوس نکالو۔ مجھے نہیں نظر آیا کسی گئی گزری کتاب میں، ہو سکتا ہے ان بزرگوں کو کہیں نظر آیا ہو تو بے شک مجھے کو بتا دے کہ فلاں کتاب میں ہم نے پڑھا۔ حضرت علی شہید ہوتے ہیں، امت حضرت حسن کے ہاتھ پر بیعت کرتی ہے اور حضرت علی کے بعد حضرت حسن خلافت کے منبر پہ آتے ہیں۔ ہم حضرت حسن کی خلافت کو بھی خلافت راشدہ میں شمار کرتے ہیں۔ 6 مہینے خلیفہ رہے، کتنا؟ رمضان میں حضرت علی شہید ہوئے، 20 رمضان کو 21 رمضان کو یہ خلافت پہ بیٹھتے ہیں حضرت حسن، اور ربیع الاول کی 18 یا 20 کو خلافت چھوڑ دیتے ہیں 6 مہینے کے بعد۔ ایک بار ربیع الاول آئی، اس ایک بار بھی مجھے نہیں ملا کسی کتاب میں کہ حضرت حسن نے کہا وہ میرا نانا تھے، آؤ یارو آج سارے مل کر، میرا بھی دل کرتا ہے نانے کی میلاد مناؤں۔ مجھے نہیں ملا، ہو سکتا ہے اگر آپ یہ علماء بیٹھے ہیں ان میں سے کسی نے دیکھا ہو، پڑھا ہو۔ حضرت حسن نے 6 مہینے کے بعد خلافت دے دی، کس کو؟ زور سے کہو۔ حضرت حسن نے بیعت کی ہے حضرت امیر معاویہ کی۔ آج پڑھا لکھا بندہ حضرت امیر معاویہ کو بڑا برا سمجھتا ہے، گیا گزرا جاہل مسلمان بھی حضرت امیر معاویہ کو نہیں مانتا۔ ایمان سے سوچا کرو، کیا تم دین کو زیادہ سمجھتے ہو یا حضرت حسن زیادہ سمجھتے؟ حضرت حسن نے کیوں بیعت کی اگر وہ غلط تھے؟ غلط تھے تو پھر قصور تو حضرت حسن کا ہے سارا، حضرت امیر معاویہ کو گالیاں دیں؟ کہو حضرت حسن کو جنہوں نے بیعت کی ہے اور خلافت ان کے حوالے کر دی، کہا چاچا میں خلافت نہیں کر سکتا، میں آپ کے حوالے کرتا ہوں۔ اگر حضرت امیر معاویہ کا بیٹا برا نکلا جس کو یزید کہتے ہو تو اس میں ابا کا کیا قصور ہے؟
کہ میں گالیاں حضرت امیر معاویہ کو دینے لگ جاؤں؟ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا جو کافر ہوا تو کیا میں حضرت نوح علیہ السلام کو گالیاں دوں؟ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی جو کافرہ ہوئی تو کیا میں حضرت لوط علیہ السلام کو گالیاں دوں؟ ابراہیم علیہ السلام کا ابا جو کافر ہوا تو کیا میں ابراہیم علیہ السلام کو گالیاں دوں؟ میرے پاک نبی کے چاچے کافر ہوئے تو کیا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دوں؟ حضرت امیر معاویہ کا کیا قصور ہے؟ اب اگر جاتے ہیں تو بات لمبی نکلتی ہے، پھر تو قصور ان کا ہے جو خلافت ان کے حوالے کر رہے ہیں۔ ان کو نہیں پتا تھا کہ میں پورے نبی کی دین کی خلافت ان کے حوالے کر رہا ہوں۔ 1400 سال کے بعد تمہیں پتہ چل گیا، حضرت حسن کو پتہ نہیں چلا۔ حضرت امیر معاویہ 19 سال تک خلیفہ رہے، 40 سال آپ کا گورنری کا زمانہ ہے۔ اور ان کو گورنر بھی بنانے والے حضرت عمر ہیں۔ کون ہے؟ حیران ہوتا ہوں کبھی کبھی، آج ہم ان کو گالیاں دیتے ہیں۔ خلافت دی حضرت حسن نے، گورنری دی حضرت عمر نے، تو قصور تو حضرت عمر کا ہے۔ ان کے بڑے بھائی تھے حضرت یزید ابن ابی معاویہ، یزید ابن ابی سفیان۔ وہ تیمہ ایک علاقہ ہے مدینے سے آگے کو تقریباً 400-450 کلومیٹر کا علاقہ ہے، اس کی گورنری تھی ان کے حوالے۔ فوت ہوئے تو حضرت عمر جیسے بندے نے گورنری حضرت امیر معاویہ کو دے دی، تو حضرت ابو سفیان کو پتہ چلا تو کہا بھائی کے بعد دوسرا بھائی، آپ نے گورنری اس کو دے دی؟ ان سے کہا کہ میں جانتا ہوں تیرے بیٹے میں کتنی خوبیاں ہیں، میں نے بنایا ہے، کسی اور نے نہیں بنایا، بنا دیا ہے میں نے۔ سمجھ۔ اور اگر میں تھوڑا سا اس سے پیچھے چلا جاؤں، خود حضرت ابو سفیان، سب کہہ دو رضی اللہ، سب کہہ دو رضی اللہ، یہ حضرت امیر معاویہ کے ابا ہیں، سب سے بڑے دشمن رسول، لیکن جب کلمہ پڑھتے ہیں تو پھر عشق رسول میں ان سے بڑا کوئی نہیں تھا۔ غزوہ حنین میں جب حضور تشریف لے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خچر پہ سوار تھے۔ غزوہ حنین میں، قرآن میں ہے، سورہ توبہ میں 10ویں سپارے میں، تو خچر کی مہار حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ میں، حضرت ابو سفیان کے ہاتھ میں تھی۔ یہ دشمن رسول جو تھے، لوگ کہتے ہیں وہ اللہ کے رسول کا سب سے بڑا دشمن تھا، ان کا نام لینا بھی مسلمانوں میں جرم سمجھا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خچر کی مہار پکڑی ہوئی تھی، اور جانتے ہو وہ خچر کون سا تھا؟ حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے تو ایک خچر دوڑتا ہوا آ گیا، صحابہ کرام اسے بھگانے لگے، آپ نے فرمایا اسے آنے دو، خچر حضور کی خدمت میں آیا۔ کہو سبحان اللہ۔ تم تو نبی کو سمجھو نہ سمجھو، وہ کھوتے گھوڑے بھی نبی کو سمجھتے تھے۔ حضور کی مجلس میں آ کر رونے لگ گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پھیرا۔ حدیثیں کہتی ہیں وہ خچر اپنی زبان حال میں نبی سے کہتا ہے کہ میں کوئی معمولی خچر نہیں، میرے باپ دادے پہ نبیوں نے سواریاں کی ہیں، میرے پردادوں پہ ابراہیم علیہ السلام نے سواریاں کی ہیں، میں اس نسل کا خچر ہوں، اور آج دنیا میں اکیلا بچا ہوا ہوں، اور اس خاندان کا کوئی خچر نہیں، میرا دل کرتا ہے کہ آپ میرے اوپر سواری کریں۔ یہ خچر کہہ رہا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے گھر رکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی سواری کی، آپ اس خچر پہ سوار تھے۔ اور آگے بھی بات بتاؤں تو اسی خچر کا نام دلدل تھا، توجہ ہے، اسی خچر کا نام دلدل تھا جو آج لوگ محرم کے مہینے میں گھوڑے کو نکالتے ہیں، حالانکہ حضور تو خچر پہ سوار تھے، گھوڑے پہ تو سواری نہیں تھے، لیکن لوگ گھوڑا نکالتے ہیں۔
میدان کربلا میں حضرت حسین اونٹنی پہ سوار تھے، گھوڑے پہ سوار نہیں تھے۔ لوگ گھوڑا نکالتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ جب پیدا ہوئے، توجہ ہے، حضرت عیسیٰ جب پیدا ہوئے تو وہ کھجور کا درخت تھا جس کے نیچے پیدا ہوئے، قرآن کہتا ہے۔ یہ تو لوگوں نے کرسمس کا ٹری کوئی اور بنا لیا ہے، کرسمس کا درخت کوئی اور بن گیا ہے۔ قرآن میں ہے نا کھجور کا درخت تھا، ہیں مفتی صاحب ہے نا۔ حضرت مریم صلوات اللہ علیہا، اللہ کہتے ہیں جاؤ جنگل میں جاؤ، تیرا بیٹا پیدا ہونے والا ہے۔ کہا اللہ کہاں جاؤں؟ کہا او فلانے جنگل میں کھجور کا درخت ہے، نیچے بیٹھ جا۔ اللہ میں کھاؤں گی کہاں سے، پیوں گی کہاں سے؟ اللہ کہتے ہیں سوکھے ہوئے درخت کھجور والے کو ہلانا تیرا کام ہے، تازہ تازہ کھجوریں اوپر سے نیچے پھینکنا میرا کام ہے۔ اللہ میں پانی کہاں سے پیوں گی؟ اللہ کہتے ہیں زمین پہ پیر مارنا تیرا کام ہے۔ اگر اسماعیل کے پیروں سے زمزم نکال سکتا ہوں، تیرے پیروں سے بھی پانی کا کنواں نکال سکتا ہوں۔ آئے ہائے، کھجور کا درخت تھا۔ حضرت مریم ہلاتی ہیں صبح بھی شام بھی، میرا اللہ کھجوریں لگاتا ہے، پکاتا ہے، پھر اللہ میاں نیچے بھیجتا ہے۔ حضرت مریم کھاتی ہیں، جب پانی پینے کا دل آتا ہے زمین پہ پیر مارتی ہیں، میرا اللہ میٹھے پانی کا چشمہ جاری کر دیتا ہے۔ دسمبر کا مہینہ سردیوں میں آتا ہے، او ہانگ کانگ والوں معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ کی پیدائش سردیوں میں نہیں ہوئی، وہ کوئی ایسا موسم تھا جس موسم میں کھجوریں پکتی ہیں۔ درخت کھجور کا تھا، لوگوں نے اور درخت بنا لیا۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم خچر پہ سوار تھے، خچر کا نام دلدل تھا، لوگوں نے گھوڑے کو نام دے دیا، اور گھوڑا بھی وہ جو سارا سال 6 سواریاں ٹانگوں پہ بٹھا کر کھینچتا ہو، کوچوان کے چھانٹے بھی کھاتا ہو، محرم کا مہینہ آتا ہے وہ گھوڑا خدا بن کے کھڑا ہو جاتا۔ حضرت حسین میدان کربلا میں گئے، کس پہ سوار تھے؟ لوگوں نے گھوڑا بنایا۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم میدان حنین میں پہنچتے ہیں، اللہ کی قسم ہے، اللہ کی قسم ہے، اس خچر پہ سوار ہیں، اس کی مہار حضرت ابو سفیان کے ہاتھ میں، تیروں کی بارش آتی ہے ہانگ کانگ والوں دشمنوں کی طرف سے۔ اللہ کی قسم ہے، قرآن کہتا ہے صحابہ سارے بھاگ گئے، صرف 6 صحابی میدان میں حضور کے خچر کے ساتھ ارد گرد کھڑے رہ گئے۔ ان 6 میں ایک یہ بھی ہیں جن کا نام حضرت ابو سفیان ہے۔ ایک تیر آ کر آنکھ میں لگتا ہے، آنکھ کا نور سارا باہر آ جاتا ہے، نابینے ہو جاتے ہیں، اندھے ہو جاتے ہیں، ایک آنکھ سلامت ہے، ایک آنکھ چلی جاتی ہے۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیار میں فرماتے ہیں ابو سفیان اگر تو دوسری آنکھ مانگتا ہے تو ہاتھ رکھ، اللہ کا نبی دعا کرتا ہے اللہ تجھے دوسری آنکھ دے دے گا۔ اگر اس کے بدلے میں جنت چاہیے تو اللہ کا نبی دعا کرتا ہے اللہ تجھے جنت دے دے گا۔ حضرت ابو سفیان کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے آنکھ کی ضرورت نہیں، مجھے جنت کی ضرورت ہے۔ یہ حضرت امیر معاویہ کا ابا ہے۔